اب عمران خان کے ساتھ وجہ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ یہ باہر بندہ ہے جو کہتا ہے میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کی کہ اے اقوام عالم، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ، وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر گئے. مطلب عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر وفیر ہوں گے. ناظرین، میں ہوں رگنواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رگنواز خان آفیشیل. ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں اور سنیں گے کہ عمران خان کے بارے میں پاکستانی علماء کرام کا کیا موقف ہے. مطلب کون سے علماء کرام عمران خان کے حمایتی ہیں اور ان کا کیا موقف ہے، اور جو مخالف ہیں ان کا کیا موقف ہے، وہ کیوں مخالف ہیں. تو آئیے علماء کرام کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب عمران خان کے ساتھ وجہ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ یہ باہر بندہ ہے جو کہتا ہے میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. یا تو یہ نعرہ ہی نہ لگائے، کیا ریاست مدینہ ایسے بن جانی ہے جیسے یہ رمضان کی راتوں کے اندر ناچ گانے ہوں. یہ وجہ اختلاف، نقطہ اختلاف یہ ہے. جیسے آپ نے کہا زرداری نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا، تو اس کے اوپر یہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتے. یا نواز شریف تو یہ کام ہی نہیں کرتا، یہ کہتا میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. تو پھر بھائی اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو یہ کام کرنا. خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پلے بوائے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں تھا. اب اسلامی کوئی بندہ ذہن کا، آپ اور میں، ہم خالصتاً ایک اسلامی پس منظر میں. اب اقرار جرم جو ہے اس کی شرعی سزا بتا دے. اقرار جرم کے بعد کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ریاست مدینہ کا والی بننا چاہتا ہے اور وہ اوپنلی اقرار جرم کر رہا ہے. لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں علامہ صاحب وہ اس کا ماضی ہے. ماضی، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، مان لیتے ہیں. لیکن اقرار جرم ریاست کے اندر کوئی اعلانیہ کر دے پھر اس کو سزا نافذ ہوتی ہے. مثلا ایک قاتل کے میں نے توبہ کر لی ہے، توبہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اقرار کر لے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ میں نے قتل کیا، اس کو معاف کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اس کو کہا کس کا کیا تھا، اس کا ذرا بدلہ لے. تو خان صاحب ایسی باتیں لوز ٹاک کرتے رہتے ہیں. خان صاحب نے پتہ کیا اعلانیہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک سمجھتا ہوں. اور آپ نے دیکھ لیا وہ پنکی پیرنی کی شادی کے بعد انہوں نے سجدہ کیا. اور سجدہ کرنا بریلوی مکتبہ فکر کے اندر بھی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیں، اب یہ بتائیں کہ پھر وہ جو نعرے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کے لیے تھے؟ پھر ہمیں یعنی لوگوں کو چکر دینے کے لیے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کی کہ اے اقوام عالم، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور جب تم ان کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے. اور یہ جو ان کا جملہ ہے نا کہ تم سارے لوگ یہاں جانتے ہو کہ دل کا درد سارے دردوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. واہ، اس چیز کو سمجھا جائے کہ کوئی بھی مسلمان ہے. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. نہ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے جبوں کی ضرورت ہے، نہ دستاروں کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی داڑھی پگڑی اور کنگھی شنگھی کی ضرورت ہے. یہ عشق کے ڈیرا ڈالنے پہ آتا ہے تو داڑھی منڈے غازی المدین شہید کے سینے میں بھانبڑ مچا دیتا ہے. خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ، وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر گئے. مطلب کہ خان صاحب کا موازنہ ان کے موازنہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں موازنہ اس لیے نہیں کرنا، موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ پہ ایک فرشتہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا. یہ ان کے کلیمز تھے. ہم ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے کمپیئر کر کے نہیں کریں گے. ان کو ایبسولوٹلی ان میں دیکھیں گے اور اس میں وہ فیل ہے. سیدھی سی بات. انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ جی بالکل اپنے معیار کے تحت وہ بالکل ایک ناکام انسان. میں ٹیچر کے اعتبار سے میں بھی ان کی کئی چیزوں کو پسند کرتا ہوں. مثلاً ان کا جو یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان میں اتنی دلیری ہے کہ وہ گورنمنٹ سے نکالے جانے کے بعد وہ پاکستان میں رہیں گے. مجھے تھا کہ وہ کسی طریقے سے بیٹوں کو ملنے کے بہانے یہاں سے نکلیں گے، جس طرح نواز شریف صاحب اپنا بچا کے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، عدالتوں کو فیس نہیں کر رہے. ان کے پاس بھی ریزن ہوگی، ظاہر عدالتیں جس قسم کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ایک ایک کر کے سارے پول کھلتے جا رہے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ بھی کھل چکا. تو مجھے یہ تھا کہ عمران خان صاحب بھی چلے جائیں گے. تو اس اعتبار سے میں ان کی دلیری کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں رکے. اچھا، سامنا کیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو نیگیٹو رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، انہوں نے ہر بندے تک اس کو پہنچا دیا جو شاید مجھے 100 سال تک امید نہیں تھی کہ کبھی پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی کیوں نہیں آتی، پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا.
اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ خان صاحب نے رٹوا دیا ہر بندے کو. یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. میں عمران خان کا نہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے, نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا, ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے. لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے, عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا, یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا, وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے. اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا, یہ میرا شعبہ نہیں ہے, نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے. اندر گھسنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے, عین ممکن ہے. لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے. کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو, میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا. میں جو قوم کی ہٹ دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی, اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا قرار دینا ہے. آپ ووٹ جس کو چاہے دیں, جس جماعت میں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں, اور میں بار بار کہنا, ہو سکتا ہے شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, عین ممکن ہے, مجھے نہیں پتا, ممکن ہے. لیکن اتنی تعویلات صبح و شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں. وہ قانون پاس کروا رہا ہے, وہ ابھی بہت ساری کچھ ہیں بولنے کے لیے. علماء ہی نے یہ کام کیا, 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلاموفوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. کالج میں, یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے, میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا, اس سیاسی تنظیموں سے نہیں. القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ذیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے. میں آپ سے خان کے بارے میں 2 جملے ضرور کہوں گا. ایک تو یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کو اگر کوئی مضبوط نظریاتی سیاستدان ملا ہے تو عمران خان ہے. عمران خان کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے. عمران خان اس وقت ایک نظریہ ہے. کیسے؟ وہ پی ٹی آئی کی بات کم اور کرپشن کی بات, میرٹ کی بات, عام عوام کے لیے ایک قانون اور خواص کے لیے ایک قانون, اور غریبوں کے لیے یہ اور امیروں کے لیے یہ طبقاتی نظام کی بات کرنا. اس کے علاوہ جو مسائل اس ملک کے ہیں اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جو تھیوری ان کے پاس, مگر خان جیسی باتیں مجھے نظر نہیں آتی. میں عمران خان نو بڑیاں گاڑاں کڈیاں جمعے تے بھی دائیں بائیں بھی, جدوں نے کیا غازی قاتل ہے, تے جدوں اس نے سلمان رشدی جدوں دا اوتھے ہندوستان وچ لیکچر سی تے عمران خان نہیں گیا اودے تے پھر میں عمران خان نو سلام بھی پیش کیتا ہے, تے میں انہوں خراج تحسین پیش کیتا ہے. میں اگر میرے سامنے ہوئے گا تو میں انہوں سلوٹ بھی مار دیاں گا کہ یارا ساڈی دشمنی بھی تاں سی بھئی تو غازی نو قاتل کیا, ہن تینوں اسی سلوٹ بھی تاں مار رہے ہیں کہ تو حضور دی محبت سلمان رشدی دے سٹیج ہوتے نہ گیا تو کہ انہیں خطاب کرنا ہے گستاخی رسول نے. عمران خان نہیں جائے گا اتنے. میں وہی پارٹی دا بندہ نہیں, لیکن ساڈی محبت دشمنی دا معیار ویکھو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج پھر کہنا چاہتا ہوں, خوشامد کیا کر رہی, بڑھاپے میں آ گئے. میں اس عمران خان کو جانتا ہوں. علماء میرے پاس ایک گواہی ہے آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. 27 کی رات تھی, بیت اللہ کا جوار تھا, تہجد کا وقت تھا, میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائڈ پہ رکھی جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی. سیکرٹری خارجہ پریشان تھا کہ ہم نے تو ضابطے اور جو بھی سارے ڈال کے دیے, یہ کیا کرنے لگا ہے. عمران خان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی. جناب صدر صاحب, کیونکہ ہم آئینی گواہ ہیں, یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں. اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے, کہا میری خواہش تھی
मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, OIC के अंदर। क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? सच्चा आदमी है, इमरान खान दयानतदार आदमी है, मोमिन आदमी है। रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो उसने बनानी थी, जी जी, तो लोगों के तावन से बननी थी। लोग झूठ छोड़ें, जिना छोड़ें, शराब छोड़ें, जुआ छोड़ें, कत्ल छोड़ें, लड़ाइयाँ छोड़ें, इससे रियासत बनती है, ना कि कोई बिल्डिंग है जो वो खड़ी करके कहता कि ये रियासत मदीना। जो उससे मुलाकातें हुई, उसका आज़म देखा, हौसला देखा, उससे मुझे अंदाज़ा था कि ये कभी डील नहीं करेगा। वैसे अगर मिलने दें तो जाएं ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर उससे? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख़ बदल दी तुमने। आप खुद सोचें, अपनी उम्र में आपकी तो लाइन ही है, जी, ऐसी इस्तिकामत देखिए किसी में नहीं नहीं, तो अल्लाह के खौफ और यकीन के सिवा कोई ये कर सकता है?